بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، لائک کرنے اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور نئے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوسرے دن جو ہے تیسری بڑی خبر جو ہے بری خبر آئی ہے، جبکہ پاکستان کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، سپہ سالار ہیں ہمارے، وہ بہت اچھے طریقے سے گن گرجن نے کیا اور بڑے اچھے طریقے سے گرجے ہیں اور انہوں نے دہشت گردوں کے واضح پیغام دیا اور دہشت گردوں سہولت کاروں کو بڑا ایک پیغام دیا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے، سوالس بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ان کے جو اندر اختلافات جو پائے جا رہے ہیں، جو انتشار پایا جا رہا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں قائدین کی جانب سے، پارٹی قیادت کی جانب سے، اس پر بالکل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور اس سے بالکل برعکس کام کیے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان نے جو ہے کچھ 6 نئی ہدایات جو جاری کی ہیں پارٹی کو، وہ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ایک اچھی خبر آئی ہے، وہ بڑی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان جو ایک دنیا کی جو اکانومی پر نظر رکھنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، فچ، اس نے پاکستان کی جو اکانومی ریٹنگ ہے، جو اس کی ریٹنگ اس کو منفی سے مثبت کر دیا ہے، اور اس کو انہوں نے پازیٹیو قرار دیا اور کہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اپنی رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے پاکستان کی جو کریڈٹ جو ریٹنگ ہے اس کو مثبت کر دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اب اس نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو عالمی جو ادارے ہیں، جو عالمی معیشت پر نظر رکھنے والے ادارے ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کی تعریف کریں اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے جو معاشی استحکام کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی معترف ہو رہی ہے اور جو اعتراف کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف شروع دن سے جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتی آئی ہے کہ جو جب سے حکومت آئی ہے، حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت پاکستان ہے، اس نے گزشتہ 2-3 سال کے دوران، پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ بھی موجودہ حکومت تھی، ایک شکل تھی، اور موجودہ حکومت جو ہے یہ اس کا ایک تسلسل جو چل رہا ہے۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ملک میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا تھا، معاشی بحران تھا، اور پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ملک دیوالیہ کر دیا گیا، پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ملک دیوالیہ کیا اس کی نالائکی وجہ سے ہو جائے۔ جبکہ جو پی ڈی ایم تھی وہ الزام عائد کرتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 3-3.5 سال تھے اس میں اس نے پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا اور پاکستان تباہی کے دانے پر کھڑا ہو گیا اور اس کو نئے سرے سے ری بلڈ کرنا پڑے گا۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا، اور پاکستان کے لیے جو پاکستانی عوام کے لیے جو معاملات تھے وہ بڑے نازک تھے۔ اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے کہا تھا کہ انتہائی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے اور انتہائی جو پاکستانی عوام کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے، لیکن ان کا سامنا کیے بغیر جو ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی اور درست نہیں ہو سکتی۔ اور بہرحال پھر اس حکومت نے یہ کوششیں کی، اور اس کے بعد جب 2008 میں جو 2024 میں انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں جو پھر نئی حکومت بنی اور نئی حکومت بھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی سمجھیں، اس کا ایک تسلسل تھا جو موجودہ حکومت چل رہی ہے۔ اس موجودہ حکومت نے بہت اہم اقدامات اٹھائے اور بڑے سخت اقدامات اٹھائے، جس سے پاکستان کے عوام کو کافی تکلیفات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور معاشی طور پر جو ہے لوگ کافی حد تک کمزور بھی ہوئے۔ لیکن ان سخت اقدامات کے بعد ان کے اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے جو پاکستان میں جو ترسیلات زر تھیں ان میں اضافہ ہوا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ترسیلات زر نہ بھجوائی جائیں، لیکن اس کے برعکس پاکستانیوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ پاکستان میں زر مبادلہ بھجوایا۔ اور اب جو گزشتہ جو ماہ تھا مارچ کے دوران ملک میں بتایا جائے کہ سب سے بڑا تاریخ جو گزشتہ سال کے مقابلے میں کئی گنا اس میں اضافہ ہوا، اور $4 ارب کے قریب جو ہے پاکستانیوں نے جو ہے صرف مارچ کے مہینے میں پاکستان میں بھجوائے ہیں۔ اب جو بین الاقوامی جو ایک ایجنسی ہوتی ہے جو معاشی صورتحال پر نظر رکھتی ہے، فچ، اس کی ایک جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی رپورٹ میں پاکستان کی اکانومی بہت مضبوط ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مستحکم ہوئی ہے، اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کو منفی سے مثبت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عالمی اداروں میں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فچ جو ہے اس نے پاکستان کی جو ریٹنگ بڑھا دی ہے اور جو معاشی اصلاحات کا ثبوت ہے، انہوں نے کہا کہ ریٹنگ CCC+ سے جو ہے B- کر دی گئی ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا معاشی جو پاکستان کا معاشی سلسلہ ہے وہ کافی فچ کی ریٹنگ نے اس کو بہتری کر کے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے اقدامات کو جو کافی بہتر قرار دے دیا ہے کہ پاکستانی حکومت کی جو اقدامات ہیں بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے ہر ممکن ریلیف دیا گیا ہے۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ اس سال ترسیلات زر $38 ارب تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ ہم پائیدار معاشی استحکام کی جانب گامزن ہیں۔
ان کا کہنا تھا حکومتی اقدامات سے معیشت کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، عالمی اداروں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور موجودہ حکومت کی، یہ بڑی کامیابی ہے کہ جو فچ نے جس کا اعتراف کیا ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے، انہوں نے وہ بڑے گرجے ہیں، بڑے برسے ہیں، وہ کس پر برسے ہیں اس وجہ سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان سے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیا دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کیا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں، پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ پاک فوج ریاست کی سلامتی کے لیے دہشت گردی کے خلاف ڈھال بنی رہے گی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ بیرون ملک پاکستانی برین گین کی عمدہ ترین مثال ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کا کہنا تھا بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک غیور عوام جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے با وسائل سے نوازا ہے جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آج مل کر واضح پیغام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ ان کی یہ جو اشارہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کس طرف ہے۔ ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی طرف ہے، جو بار بار یہ ریمیٹنسز پاکستان کو نہ بھجوانے کی بات کرتے ہیں۔ بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری نہ کریں، ملک کو زر مبادلہ نہ بھجوائیں۔ جنرل عاصم منیر کا یہ ان کو واضح طور پر یہ پیغام ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جس ملک میں بھی ہوں یاد رکھیں آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرہ نظریہ اور تہذیب ہے۔ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے، ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے، شہداء کی قربانی لازوال ہے جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب کا اعظم نے دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنا ہمیشہ سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں، آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ ISPR کے مطابق اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ناظرین، ایک اور خبر آپ کو یہ دیتے ہیں کہ اس موقع پر جو خاص بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں جن پر عمران خان بڑا مان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں اور فخر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم اپنے سپہ سالار پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ یہ پاکستان آرمی پر جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ان کا اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاک فوج کی بھی اور حکومت پاکستان کی بھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو انہوں نے عمران خان جو بار بار کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ باشعور ہو چکے ہیں اور ان کو ادراک ہو چکا ہے اس بات کا کہ موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کی ترقی چاہتی ہے اور پاکستان کو مستحکم کرنا چاہ رہی ہے، پاکستانی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ اس پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ کو خبر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ بھائی سے ملاقات کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تینوں بہنوں اور کزن قاسم خان کو ایک بار پھر ان سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا۔ پولیس نے تینوں بہنوں کو گورکھپور ناکے پر آگے جانے سے روک دیا، جس کے بعد علیمہ خان گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے آج ہماری ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پچھلی بار ہمیں دھوکہ دیا گیا اور کہا گیا کہ گرفتار کر رہے ہیں، تھانے منتقل کریں گے، لیکن پھر ہمیں بیابان میں جا کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے بانی عمران خان جو ہیں ان کو ہم کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی صورت میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ
اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ اچھا جن کی فہرست جاتی ہے وہ وہی ملاقات کرنے جائیں گے. یہ کہنا تھا علیمہ خان کا کہ سیاسی کمیٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا تھا اور مشورہ کیا تھا کہ جن کی فہرست جاتی ہے وہی ملاقات کے لیے جائیں گے. لیکن سلمان اکرم راجہ، ظہیر عباس اور سلمان صفدر ہمارے وکیل بھی ہیں، پارٹی لیڈر بھی ہیں. سلمان اکرم راجہ اور ظہیر عباس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کا بانی پی ٹی آئی سے ملنا ضروری ہے. علیمہ خان نے کہا کہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر بچوں سے بات نہ کرائی گئی تو جیل انتظامیہ 28 تاریخ کو پیش ہو. جج عمرہ کر کے آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان کے عمرے کی فضیلت ہمیں بھی ملے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فیملی کو روکا جا رہا ہے. دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ بانی پارٹی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے سے روک دیا ہے. اڈیالہ جیل سے روٹنی میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بیرسٹر گور نے کہا کہ 5 وکلاء کی ملاقات کرائی گئی، علیمہ خان کو اب تک ملنے نہیں دیا جا رہا. چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ملاقات میں بیرسٹر سلمان صفدر، فیصل چودھری، علی عمران اور رائے سلمان شامل تھے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں دیا. اب صورتحال یہ جی کہ جو عزم سواتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان، انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا کہ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاؤ، میری بات کرو، میری رائے کے لیے بات کرو، پاکستان کے مفاد میں بات کرو. تو اب یہ علی گور، بیرسٹر علی گور، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بیرسٹر علی گور پہلے بھی کئی دفعہ جھوٹ بول چکے ہیں. انہوں نے پہلے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 26 نومبر کو جو کچھ یہاں پر ہوا ڈی چوک میں ہوا، اس سے پہلے انہوں نے کیا بیانات دیے تھے. انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا بیانات دیے تھے اور انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بیانات دیے تھے. لیکن بشرا بی بی نے ان سب بیانات کو انہوں نے رد کیا تھا اور کہا تھا کہ سلمان اکرم جو بیرسٹر علی گور ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب بیرسٹر علی گور کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو مذاکرات کا نہیں کہا، جب دوسری جانب اعظم صفاتی قرآن پاک پر حلف دے کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ تم جا کر مذاکرات کرو. آگے اب چلتے ہیں، کہتے ہیں انہوں بیرسٹر علی گور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے افغان مہاجرین اور افغانستان کے معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ پارٹی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے. بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن الائنس بنانے کی طرف پیش رفت کرنے کا کہا ہے، فیملی کو ملنے نہیں دیا گیا جس پر توہین عدالت کی درخواست دیں گے. صورتحال یہ کہ کس طرح گرینڈ الائنس کس طرح بن سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کسی دوسری جماعت کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے. جو جے یو آئی ہے، مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، لیکن عمران خان اس کے اوپر اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ کسی کو ہولڈ ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنا اوپر پاؤں رکھنا چاہتی ہے اور جے یو آئی کسی صورت میں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس طرح یہ گرینڈ الائنس بنتا بالکل دکھائی نہیں دیتا. بیرسٹر علی گور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، ہماری لسٹ کے مطابق صرف 2 وکلاء کو ملاقات کی اجازت دی گئی. اب میں پھر آپ کو یہاں پر رکھتا ہوں ناظرین، وہ یہ ہے کہ جب یہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کمیٹی جن ناموں کی تجویز کر گئی وہی جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے، اور اگر ان میں سے کسی کو روکا گیا تو پھر پورے کے پورے جو نام دیے جائیں گے وہ سارے کے سارے ملاقات نہیں کریں گے. تو جب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو روک دیا گیا تو بیرسٹر علی گور پھر ملاقات کرنے کے لیے کیوں گئے؟ اور جو فیصل چودھری ہیں، جب ان کو بیرسٹر علی گور خود کہتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر ہم نے ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا ہے، ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، تو پھر بیرسٹر علی گور ان کے ساتھ عمران خان کو ملنے کے لیے کیوں چلے گئے؟ اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر جو ہمارے ساتھ فیصل چودھری موجود تھے اور دیگر 2 لوگ بھی ایسے تھے جن کا نام فہرست میں شامل نہیں تھا. دوسری جانب آپ بتاتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں، ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوں گی. بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کو ملاقات نہ دینے کی مذمت کرتے ہیں. بیرسٹر گور نے میڈیا کو بتایا کہ بانی نے آج 6 بیانات دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو ڈیل کے لیے مذاکرات کی اجازت نہیں دی، اپنے لیے کسی کو مذاکرات کا نہیں کہا. ان کا کہنا تھا کہ مائنز اینڈ منرلز جو بل ہے، جب تک سیاسی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہوگی وہ اس معاملے میں موقف نہیں دیں گے. بیرسٹر گور نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب تک علی امین یا سیاسی لوگوں کو ملاقات نہیں ہوتی موقف نہیں دیں گے. بانی پی ٹی آئی نے سخت ہدایت دی ہیں کہ کوئی پارٹی رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دے گا. اب صورتحال یہ جی کہ اسی وقت نکل کر ایک دوسرے کے خلاف باہر باتیں ہو رہی ہیں. دیکھنا یہ کہ یہ پہلے کئی دفعہ ہدایات جا چکی عمران خان کی جانب سے کہ پارٹی رہنما ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کریں، لیکن یہ معاملہ بہت دور تک جا چکا ہے. سلمان اکرم راجہ کو ایک دفعہ پھر ملنے نہیں دیا گیا، بیرسٹر علی گور پھر ملنے کے لیے چلے گئے. کیا اس پر سلمان اکرم راجہ مطمئن ہوں گے؟ کیا جو لوگ جو فہرست کے بغیر باہر گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے ان کو کوئی شو کاز نوٹس جاری ہوں گے؟ اس کے لیے اب انتظار کرنا ہوگا. لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال بنے گی. لیکن ناظرین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل بکھر چکی ہے اور اس کی جو قیادت ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رابطے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جوانی عمران خان، ان کے جو ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی، انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی. اڈیالہ جیل روٹنی کے بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ ہماری فہرست میں سے صرف بیرسٹر گور اور سلمان صفدر کی ملاقات کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد فیملی کے صرف 1 ملاقات کروائی گئی بطور فوکل پرسن. میں نے 8 بار لسٹ اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی، صرف 2 بار ملاقات کروائی گئی. یہ کہنا تھا ان کا. ناظرین ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.